بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سب سے بڑی بنیاد بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ مشق قرآن سیریز میں آج ہم پارہ نمبر 21 سے اخذ کردہ سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں کے اذہان میں جو چند بنیادی باتیں آتی ہیں وہ بھی پارہ نمبر 21 کے سوالات کے اندر شامل ہیں کہ آج کے دور میں ہجرت کیا ہے، وطن پرستی کا کیا مفہوم جو ہے اسلام کے مطابق اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکنے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا ہماری نمازیں درست نہیں ہیں یا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے؟ لیکن ذمہ داری تو بہرحال ہم پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے جانیں گے۔ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے کے بارے میں قرآن کے کیا احکامات ہیں؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنما اصول ہم سب لوگوں کے لیے متعین کیے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے سوالات بھی ہیں جو ہم ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے سامنے پیش کریں گے، اور ڈاکٹر صاحبہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مدلل جوابات جو ہیں وہ ہمارے سامنے دیں گی، اور امید ہے کہ آپ کو گزشتہ پروگراموں کی طرح ہمارا آج کا پروگرام بھی اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم پارہ نمبر 21 تک آ پہنچے ہیں، اور مشق قرآن سیریز کے گزشتہ پروگراموں کی نسبت آج ہم نے ایک نیا سنگ میل بھی عبور کیا ہے کہ ہم نے دو پارے جو تھے گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیے، اور آج ہم پارہ نمبر 21 میں دوبارہ اپنے ناظرین اور حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کی مشق قرآن سیریز کا پہلا سوال، نماز کو فحاشی اور منکرات سے روکنے والا کیوں کہا گیا ہے، اور اگر نماز کے باوجود انسان برائیوں سے باز نہ آئے تو اس کا کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کے سوال کا جواب میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے دینا چاہوں گی، اور ابھی آپ لوگوں نے اس کی تلاوت بھی ملاحظہ فرمائی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اب مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور تفہیم القرآن کے ذریعے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مضمون تلاوت قرآن، نماز کی ادائیگی اور ذکر کا طریقہ، یہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو پہلی بات اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا حکم، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بالکل صاف ہم جیسے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں، اور حکم کس کو دے رہے ہیں؟ جو قرآن کا اکثر ہمیں مقامات پر یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے امت کو سمجھانا اور بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی اسلوب ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ ان کے اوپر تو خود وحی اتری اور خود قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ حکم صرف زبانی پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بنیادی بات ہو گئی اس کے احکام کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے، اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ قرآن کریم صرف برکت کے لیے نہیں ہے کہ صرف برکت کے لیے پڑھا جائے، بلکہ
ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، جیسے کہ ابھی ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات میں نے اپنے بڑوں سے بہت سنی اور یہ دیکھا بھی اپنے بچپن میں کہ قرآن کریم کو جو سب سے اونچی الماری گھر میں ہوتی تھی اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا تھا، اور میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ گرد میں اٹا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ آج بھی یہ کیفیت کہیں کہیں شاید نظر آئے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھنا ہے نا کہ یہ برکت کے لیے نہیں ہے۔ تعظیم تو لازم ہے کہ ہم تعظیم کریں، ادب رکھیں، پڑھنے پڑھانے میں بھی، رکھنے میں بھی، کہ کہاں ہم نے قرآن کریم کو پلیس کرنا ہے، لیکن ہمیں اصل میں تلاوت اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اگلا حکم اس آیت کے اندر یہ آیا ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ نماز محض چند حرکات اور الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسے قائم کرنا، اور ہمیں پتہ ہے قرآن کریم میں جب بھی نماز کا ذکر آیا تو قائم کرنے کی بات کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، ایک بندہ یعنی فرد واحد کی بات نہیں ہے، ایک اجتماعی حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بھی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لے۔ تو پابندی سے نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے جھکاؤ کے ساتھ، خالصتاً اللہ کے لیے نیت کی جائے، کوئی بھی ریاکاری نہ ہو، اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ اللہ نہ کرے یہ بھی کیفیت نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ عید کے عیدی نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ جمعے کے جمعے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر تیسرا لیول دیکھیں تو کچھ لوگ جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تھوڑا سا آج ہم ان چیزوں پر بھی سوچیں گے نا۔ تیسرا حکم اس آیت کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ بڑا اہم جملہ ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہوں سے، برے کاموں سے۔ فحشاء کا لفظ ہے۔ فحشاء کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی، گندی باتیں، غلط نظروں سے دیکھنا، ناجائز تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ منکرات کیا ہیں؟ تمام وہ برائیاں جو عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہو، جیسے کہ جھوٹ، جیسے کہ ظلم، چوری، دھوکہ، بددیانتی، غیبت، رشوت وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں منکرات ہو گئی۔ اگر کوئی شخص سچی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا اثر اس کے کردار پر ضرور پڑتا ہے، اور وہ پھر خود بخود ایسی برائیوں سے بچنے لگ جاتا ہے، یعنی اگر وہ شعوری نماز پڑھ رہا ہے نا۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی، انٹرو میں بھی فرمایا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے نماز بھی پڑھے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برائیوں سے نہیں بچ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں وہ گہری فکر، وہ شعور کی دولت اور وہ روحانیت اور اخلاص نہیں ہے۔ ہم کسی کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا رہے، ہم تو ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے نا۔ تو اصل میں یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی جب میں نے یہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اس آیت کے حوالے سے، کہ نماز محض فرض کی ادائیگی نہیں ہے، نماز کردار سازی کا ذریعہ۔ کاش کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں۔ آگے چلتے آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی یہ بہت ہی ایک خوبصورت شکل ہے نا، جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسے کہ اور مزید مصنون ہمیں ذکر، اذکار و تسبیحات بتائی گئی ہیں، لیکن نماز اس کی ایک بہت خوبصورت شکل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے، یعنی کہ تمہاری نماز، تمہاری نیت، تمہارا کردار، سب کچھ اللہ کے علم میں، لہٰذا انسان کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور ریاکاری سے بہت دور رہنا ہے، کوسوں دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن کے فائدے کیا ہیں؟
تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو اور اس کی جو اعتزاز ہے اور اس کے جو احکام ہیں وہ ہم اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر مزید جو ہے نا ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں مضبوطی آتی ہے اور ہم اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی یعنی شبہ کی بات نہیں کہ تلاوت قرآن جو ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اجر اور ثواب بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی تلاوت کے 5 فائدے بتائے ہیں جو تقریباً ملتے جلتے ہیں، جو تفہیم سے ہم نے یعنی کہ جو رہنمائی حاصل کی۔ تو آخر میں یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ تلاوت کا اصل فائدہ تو یہ کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے نفس کو پاک کریں اور اس کی دعوت کا جو فریضہ ہے وہ قرآن کریم کی بنیاد پر آگے پہنچائیں۔ حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 527 اور صحیح مسلم کی 85۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کی اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ نے احسن طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو وضاحت پیش کی، بات کی۔ اب اس کی عملی نکات ذرا بیان کر دیجئے۔ عملی نکتہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز صرف ایکشنز یا حرکات کا نام نہیں، یہ کردار سازی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں شعوری نماز ہوگی، خشوع خضوع ہوگا، اگر ہمیں جو ہم کچھ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتہ ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح ایک نمازی کا دل اور کردار اگر بے حیائی سے محفوظ ہوگا تو پھر اس کی نماز بھی اچھی ہوگی اور پھر یہی نمازی معاشرے کا ایک مؤثر ترین فرد بن جائے گا۔ اگر تو نمازی برائیوں سے نہیں بچ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز میں وہ روحانیت و اخلاص نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں آگے، اور بہت اہم ہے اس کا جاننا بھی۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے اور اس کی وضاحت فرمائیے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایکسٹینڈڈ کویسچن ہے کہ کیا بندہ مومن وطن پرست بھی ہو سکتا ہے؟ يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ آپ کے سوال کا جواب میں سورہ عنکبوت کی آیات 56 اور 57 کے ترجمے سے دیتی ہوں۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو آپ کا سوال ہے تو اس آیت میں یہی مضمون ہے کہ وطن پرستی اور قوم پرستی کفر ہے۔ اہم چیز دین کی آزادی کے لیے ہجرت ہے۔ اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ اس آیت کے پس منظر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مکے کے جو اس وقت کے حالات تھے کہ اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کر، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، ہجرت کر لو تاکہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کر سکو اور اللہ کے بندے بنو۔
تو اصل میں مومن کی آزمائش ہی یہی ہے نا کہ اگر تو وہ اس جگہ سے نکلنا نہ چاہے اور اس جگہ سے محبت کرے، اس وطن سے، اس شپائے زمین سے، اور وہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے تو یہیں رہنا ہے، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں، ہے نا، اور وہ جو اللہ کی بندگی، اللہ کے جو بتائے ہوئے کامات ہیں ان کو پیچھے لے جائے، تو یہی ٹیسٹ ہے نا ایمان والوں کی۔ یہاں پہ یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو جھوٹا مدعی ایمان ہوگا وہ ایمان کو چھوڑ دے گا اور اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن سے چمٹا رہے گا، اور ایک سچا خدا پرست انسان محب قوم یا محب وطن تو ہو سکتا ہے مگر قوم پرست نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھنے کی۔ اس لیے ایک ایمان والے کے لیے اصل چیز جس سے اس کو محبت ہونی چاہیے اور عزیز تر ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو۔ اس کو یہی فکر ہو کہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، یا اگر میں یہ اپنی جو جگہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ کرتی ہوں اس کی مجھے فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے ہو تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر ایمان بچانے کے لیے جان کھو کر آئے ہو تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ اصل میں یہ بات ہے نا کہ جان پر قربان کیا ہوا ایمان چاہیے یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان، یہ دو سوال ہیں کہ ہمیں ان میں سے چوز کرنا ہے۔ تیسر القرآن سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہی بات کہ مکے کے جو حالات تھے اور کفار جو تھے وہ ظلم کر رہے تھے ایمان والوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کے رہو جہاں تم آزادی سے میری بندگی یا عبادت کر سکو۔ واضح رہے کہ اپنے وطن اور اپنے اقربا سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے نا، لیکن یہ حب الوطنی وطن پرستی کی حد تک اور اقربا سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر دین کا فقدان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے گی تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی، اور یہ کفر ہے۔ مولانا نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کفر ہے۔ تدبر قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ سرزمین تمہیں چھوڑنی پڑی تو اطمینان رکھو میری زمین بہت کشادہ ہے، کوئی اور سرزمین تمہارا خیر مقدم کرے گی، بہرحال تم جمے رہو، میرے سوا کسی اور کی بندگی کی ذلت گوارا نہ کرو۔ اگر میری خاطر تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو گے تو تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو یہ میرے خیال واضح ہو گئی بات کہ اگر نمبر ایک یہ کہ کسی سرزمین سے ہجرت صرف اس وقت ضروری ہے جب انسان کا دین و ایمان خطرے میں ہو۔ اگر خطرہ یا فتنہ پیش آ جائے تو ہر قیمت پر اللہ کی بندگی کے عہد پر قائم رہے اور کسی صورت میں بھی اللہ کی بندگی کی ذلت کو گوارا نہ کرے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر در سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو۔ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ حیات چند روزہ کی خاطر آدمی انسان اپنے رب سے کیوں شرمسار ہو۔ اب جو آپ نے سوال کیا اس آیت کی تفسیر ہم نے دیکھی مختصر، اب اس آیت کی تفسیر کو ہم ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6417 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چوکور خط کھینچا اور وسطی خط کے درمیان میں سے کچھ لکیریں کھینچی۔ ایک لکیر درمیان میں سے مربع شکل سے
باہر نکلنے والی کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے، اور یہ جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی حرص اور طمع ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں آفات و بیماریاں ہیں، آزمائشیں۔ اگر اس سے محفوظ رہا تو دوسری اسے آ لے گی، اگر یہ خطا کر جائے تو تیسری آفت اسے نشانہ بنا لے گی۔ عملی نکات ریفلیکشنز دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں۔ بہت واضح، نمبر 1، وطن پرستی اور قوم پرستی کفر ہے۔ اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ جس وقت جہاں پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، اسی کی ایکسٹینشن ہے، تم کو قوم و وطن کی نہیں بلکہ اپنے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اصل چیز قوم، وطن، ملک نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی ہے۔ 3، موت کا وقت مقرر ہے اور اس کی جگہ بھی متعین ہو چکی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ 4 پوائنٹ، اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے ہو تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر ایمان بچانے کے لیے جان کھو کر آئے ہو تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ جان پر قربان کیا ہوا ایمان یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان، ترجیحات کا تعین کرنا آپ کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس زندگی کو خواب کی مانند کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیسے گزارنا چاہیے، یا ہمارا طریقہ زندگی، لائف سٹائل جو ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کی تلاوت ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ اب تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصر، اس کا خلاصہ تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے اپنے گھر کو سدھاریں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ در حقیقت بادشاہ نہیں بن گیا بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے، اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب اس کا یہ کھیل یہی ختم ہو جائے گا اور وہ اسی بے سر و سامانی کے ساتھ تخت شاہی سے رخصت ہو جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں آیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، ہمیں کس بات کو سمجھنا چاہیے؟ اسی طرح زندگی کی کوئی بھی شکل یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے، nothing is permanent۔ جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ایک محدود مدت کے لیے، اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ کچھ عیش و عشرت کے ساتھ ان سامان اور کھلونوں سے 60، 70، 80 سال جتنی بھی ان کی عمر ہے اگر وہ گزار لیں گے، لیکن بالآخر وہ موت کے دروازے سے خالی ہاتھ ہی گزر کر اس عالم میں جا پہنچیں گے جس کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اور ان کا یہ کھیل یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ انسان کے لیے اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو و لعب جو قرآن میں بار بار آتا ہے، کھیل تماشا سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرے جو اس ابدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں،
تو پھر اس کی زندگی مفید ثابت ہوگی نا۔ تیسر القرآن سے ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے۔ سوال یہ کہ دنیا کی زندگی کن لوگوں کے لیے کھیل تماشا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جو فرمانبردار ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے نا، اور جو لوگ ایسا سمجھیں گے ان کے لیے یہاں پر ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوگا، اور وہ یہی سوچیں گے کہ ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنی آخرت کو کما سکیں۔ تو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں انہیں واقعی یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا محسوس ہوگی، اور وہ اپنی ترجیحات کو متعین کر لیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم کوئی پپٹ شو دیکھتے ہیں یا کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی جو ڈوریں ہوتی ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں نا، تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب اس کھیل تماشے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی درباری ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے اور سب چیزیں جو ہیں وہاں سے تماشے سے غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مثال دنیا اور آخرت کے لیے میرے خیال میں بہت مناسب ہے۔ اب حدیث کے ذریعے سے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6416، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے احسن طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس کے عملی نکات بھی بتائیں کہ اس پہ ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے بہت واضح ہے، اور یہ جو ہم ترجمہ تفصیل سے سمجھے کہ آخرت کے مقابلے میں پوری کی پوری دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مستقل اور پائیدار نہیں ہے۔ جو شخص جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر یہاں پر قیام رکھتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ سیریسلی لے رہے ہیں نا، بس جیسے ہم ایک عام بات سنتے ہیں کہ بھئی انجوائے کریں، ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، انجوائے کریں جتنا انجوائے کر سکیں، چاہے اس کے اندر کوئی باؤنڈریز نہ ہو، کہ اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور پوائنٹ کہ دنیا کی زندگی محض ایک مہلت امتحان ہے، یعنی اس میں ہم اس امتحان کو اچھے طریقے سے اس کا پرچہ حل کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 4 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی فتح کی کون سی 2 پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور کس طرح مسلمان جو ہیں وہ غالب آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی پہلی 6 آیات کی تلاوت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے،
اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تفسیر ہم تفہیم القرآن کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون اس کا سورہ روم میں جو 2 بہت بڑی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ ہے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری تاریخ ہے، اور میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں وہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گی، لیکن جو سبق ہمیں ملے گا اور جو بات ہمیں سمجھنے کی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو جناب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی ہے، سورہ روم مکی ہے اور اس کا آغاز رومی سلطنت کی مغلوبیت کی خبر سے ہوتا ہے، جیسے کہ بھی ہم نے ترجمہ سنا، جو ایک اہم الہامی نشانی ہے۔ ایک اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسلام کی فتح ہوگی۔ تو تھوڑا سا مختصراً آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ان آیات میں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو پیشن گوئی کے مطابق رومی ٹھیک 9 سال کے اندر ایرانیوں پر فتح یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بدر کے مقام پر زبردست فتح عطا فرمائی۔ ابن عباس، ابو سعید خدری، سفیان ثوری وغیرہ کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ یعنی کہ جو پس منظر تھا اور جو تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے، جو اس وقت حالات تھے مسلمانوں کی کہ کس طرح ان پہ ظلم ہو رہے تھے، مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی کہ غزوہ بدر میں بھی فتح ہوگی اور رومی جو ہے وہ اس طرح سے غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر۔ تو یہی بات ہم کو یہاں پر نظر آئی۔ یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے کہ اسلام کی جیت ہوئی، حق غالب آ گیا اور باطل ہار گیا اور سرنگوں ہوا۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں یہ آیت نمبر 81 میں نظر آتا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی یہ عظیم پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کئی لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ اب ہم تیسر القرآن کے حوالے سے مختصر تفسیر سے بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے شرط لگائی تھی کہ 9 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے تو 100 اونٹ کی قربانی دی جائے گی۔ قیصر ہرقل نے خفیہ طور پر حملے کی تیاری کی اور منت مانی کہ کامیابی پر پیدل بیت المقدس جائے گا۔ ہرقل نے آرمینیا اور آذربائیجان پر حملہ کیا، زرتشت کا مقام اور بڑا آتش کدہ تباہ کیا گیا۔ اسی سال 624 عیسوی میں مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی اور روم نے ایران کو شکست دی۔ مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی جبکہ مشرکین دوہری ذلت میں مبتلا ہوئے۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کئی لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شرط جیت کر 100 اونٹ وصول کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صدقہ کر دیے۔ یاد رہے کہ شریعت میں اس طرح کی شرط لگانے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اور نظر آنے والی تمام رکاوٹیں خود بخود مٹتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے 3 مقامات پر ہمیں یہ بڑی ایک عظیم الشان ایک آیت اور پیشن گوئی بھی نظر آتی ہے، اور اس میں کچھ ہمارے لیے تسلی اور امید کا بھی سامان ہوتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے اور سورہ صف کی آیت نمبر 9۔
اور اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اسی طرح آخر کے الفاظ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ تو ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کو واضح کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یعنی قرآن اور وحی اور دین حق اسلام دے کر بھیجا گیا تھا، اور ان کا مشن یہی تھا کہ اسلام کو دنیا کے تمام باطل ادیان و نظاموں پر غالب کیا جائے، چاہے دنیا کی عظیم الشان طاقتیں کفار مشرکین کتنی ہی مخالفت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے کہ یہ مشن اللہ کی مدد سے پورا ہو کر رہے گا۔ اب حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4720 ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے ان بتوں کو ٹھوکا دیتے جاتے اور فرماتے جاتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا، بے شک باطل نیست و نابود ہونے والا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح ان سب باتوں پر جو آپ نے بیان کی قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے کافی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، چاہے اس کو مٹانے کے لیے پوری کائنات کی تاغوتی طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی کے مطابق رومی ٹھیک 9 سال کے اندر ایرانیوں پر فتح یاب ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بدر کے مقام پر عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ حق پر کبھی بھی لوگوں کی کثرت یا قلت دیکھی نہیں جاتی، بلکہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 5 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازدواجی تعلق کو کس طرح بیان کیا اور کیا وہ رہنما اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں، ان کی وضاحت فرما دیجیے۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ریفرنس آیت سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو تفسیر ہم دیکھتے ہیں تفہیم القرآن کے ذریعے سے، اس کا خلاصہ میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت فلسفی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ بات جو ہے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ خالق نے انسان کو صرف ایک صنف نہیں بلکہ مرد و عورت کی شکل میں 2 صنفوں میں پیدا کیا۔ 2 جینڈرز ہیں، دونوں کی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی ساخت سٹرکچر میں فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو مکمل بھی کرتے ہیں اور کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جوڑ اور ضرورت ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنی مخلوق کو کیسا بنانا تھا، اور اللہ نے اپنی مشیت کے تحت ویسے ہی بنایا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ فطری تناسب اور توازن یعنی ریشیو،
دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسا نہیں ہوا کہ یا تو صرف مرد پیدا ہوئے ہو یا صرف عورتوں کی پیدائش ہوئی ہو۔ نوع انسانی کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم ہسٹری دیکھیں، تو ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی نا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتیں اتنی کثیر تعداد میں ہو گئی ہوں اور مردوں کی تعداد بہت ہی کم ہو کہ کسی کو کوئی شوہر جو ہے وہ میسر ہی نہ آئے۔ ہاں، بیلنس ریشیو تھوڑا کم ہو جاتا ہے کہ خواتین زیادہ ہو جاتی ہیں، عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، مرد کم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی کیفیت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا توازن بالکل ہی بگڑ گیا ہو۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے، خالق کی حکمت کا شکار ہے یہ نا، یہ توازن خود بخود یا حادثاتی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، بلکہ ایک دانا اور عظیم ہستی جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں ان کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ مرد و عورت کا تعلق، ان کی فطرت، محبت و رفاقت، سب اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا، یہ کوئی اندھی قوتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی ایسی ایک عظیم الشان قوت ہے جس نے یہ کامل نظام بنایا ہے۔ فورتھ پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے کہ مرد و عورت کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کا مقصد سکون اور تعلق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کی فطری ضرورت ہے، تو یہ تعلق محض جسمانی نہ ہو، یعنی یہ تعلق ذہنی، جذباتی اور روحانی سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی، قرآن کی بڑی خوبصورت ایک بات ہے۔ ففتھ پوائنٹ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ نسل انسانی اور تمدن کی بنیاد ہے یہ۔ مرد اور عورت کے درمیان جو فطری کشش، اٹریکشن، نسل انسانی کے تسلسل اور تہذیب کے قیام کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ کشش نہ ہوتی تو نسل انسانی کی بنیاد نہ پڑتی اور نہ یہ سلسلہ آگے چلتا۔ 6 پوائنٹ یہ جنسی محبت اور رحمت۔ ابتدائی جذبہ جنسی کشش، سیکشل اٹریکشن، فزیکل اٹریکشن، جو مرد اور عورت کو قریب لاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق رحمت میں بدل جاتا ہے، یعنی ہمدردی، قربانی، رفاقت اور شریک حیات بن جانے والا رشتہ۔ 7واں نقطہ مستقل رفاقت کا رشتہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ کشش سے شروع ہونے والا تعلق محبت اور رحمت میں بدل کر عمر بھر کی رفاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی اور غیر مادی جذبہ ہوتا ہے جس کی سائنسی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ تیسر القرآن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جسمانی ساتھ کے لحاظ سے تو یہ 2 قسمیں ہیں، مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں، اور کسی کو ملا جلا کے دیتا ہے۔ تو میرے خیال ہے بات کافی واضح ہو گئی، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ زوجین کے مابین یہ محبت کے جذبات اور احساسات پیدا نہ کرتا۔ اور یہ کام صرف ایک الہ اللہ تعالیٰ کے ہی توسط سے ممکن تھا، اور کوئی بھی بے جان، بے شعور اور اندھے مادے کے اتفاقات سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا لحاظ رکھ سکے۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے کسی نوبیاتا جوڑے کو ایک خط لکھا، اور اس میں انہوں نے یہی سورہ روم کی آیت نمبر 21 جو ہے وہ لکھی، اور اس کا ترجمہ، اور پھر اسی کی روشنی میں کچھ نصیحتیں کی۔ وہ تھوڑے سے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔
ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت ہے، لیکن یہ محبت اس وقت پائیدار بنتی ہے جب اس کے ساتھ رحمت بھی شامل ہو۔ محبت کا مطلب دلوں کو جوڑنا ہے، اور رحمت کا مطلب ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، کمزوریوں کو نظر انداز کرنا اور ایثار کے ساتھ جینا ہے۔ رحمت خود غرض محبت کو فیاض محبت میں بدل دیتی ہے، جہاں انسان اپنی ذات کو بھلا کر دوسرے کی ہستی کو مقدم رکھتا ہے۔ یہی جذبہ ازدواجی رشتے کو حقیقی سکون، روشنی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ مودت کے لغوی معنی ہیں محبت، دوستی اور خلوص دل سے چاہنا۔ اصطلاحی اور قرآنی معنی ہیں ایسی محبت جو نہ صرف جذباتی ہو بلکہ پائیدار اور خلوص پر مبنی ہو۔ یہی محبت تعلق کو مضبوط بناتی ہے اور ازدواجی زندگی میں قربت اور انسیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ رحمت کا لغوی معنی رحم کے مادے سے، یعنی نرمی، شفقت، مہربانی اور درگزر۔ اصطلاحی قرآنی معنی ایسا رویہ جو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، معاف کرے اور ان کے ساتھ شفقت اور ایثار سے پیش آئے۔ حدیث کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3895۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت بہتر ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم عملی نکات آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موزانہ طریقے سے فلسفہ معاشرت کا ایک سمندر بند کر دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے مقام کا تعین کیا ہے، اور یہ بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے۔ پوری کائنات کی تاریخ میں وجود میں آنے والا سب سے پہلا اور اولین رشتہ ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق انسانی نسل اور تمدن کی بنیاد بھی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی فطری ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جذباتی اور روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔